بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. آج ہمارے موسم سرما کورس کا دوسرا دن ہے۔ کل الحمدللہ بہت سے مفید امور پر بات چیت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قساوت قلب سے محفوظ فرمائے، دل کی سختی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دل کی سختی یہ ایسا ناسور ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو بہت سے گناہ اس سے جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں، اور پھر دل کی سختی کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور یہ جو سردی کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اس موسم میں انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قلوب بنی آدم تلین فی الشتاء، کہ سردیوں میں انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی: وذالک لأن اللہ خلق آدم من طین والطین یلین فی الشتاء، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سردیوں میں نرم ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، تو سارے انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ تو جیسے مٹی نرم پڑ جاتی ہے سردی میں، تو اس طرح بنو آدم کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور جب انسان کو دل کی نرمی نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، عبادات میں بھی دل لگتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، دعائیں کرے، مختلف عبادات بجا لائے۔ تو سردیوں میں یہ انتہائی بہترین موقع ہوتا ہے انسان کے پاس کہ قدرتی طور پر بھی دل نرم ہوتے ہیں، انسان عبادات میں گم ہو جائے اور اس نرمی سے، دل کی نرمی سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ دل کی سختی بڑی ہی مبغوض چیز ہے شریعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ یا اشد قسوہ، کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ان کی مذمت بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں، اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، اگر دل پتھر کی طرح بھی سخت ہونا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں سے نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ جو حضرات پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہوں گے، جن کے علاقے میں چشمے ہیں، کہ پتھروں سے سارا پانی نکل کے آ رہا ہوتا ہے، پہاڑوں سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ پتھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ان کی دل کی سختی پر مذمت کی جا رہی ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ تو قساوت قلب شریعت میں اور اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں انتہائی مبغوض ترین چیز ہے۔ جب سردی آتی ہے تو قدرتی طور پر انسانوں کے دل وہ نرم پڑتے ہیں، اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تو غر کریم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو دل کی نرمی نصیب فرمائی ہوتی ہے۔ تو جب سردی کا موسم آئے، اور انسان خود بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو یقیناً عبادات میں دل لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دل لگتا ہے، ذکر اذکار کے اندر بنسبت گرمیوں کے، کیونکہ گرمی بھی اپنا ایک شر رکھتی ہے۔
اور اسی لیے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، گرمی کے شر سے بھی، سردی کے شر سے بھی، کہ اللہم انی اعوذ بک من شر الحر والبرد، کہ اللہ میں گرمی اور ٹھنڈک کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں۔ مرد اور عورت دونوں اسی صیغے کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو گرمی کے اندر جو ہے وہ کبھی کسی کا دماغ خراب ہے، مختلف معاملات ہیں۔ سردی کے اندر یہ چیزیں بنسبت گرمی کے کم ہوتی ہیں۔ ایک یہ چیز بھی ہے، دوسرا دلوں کی نرمی بھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، دل کی نرمی سے، اور سردی کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جیسے کل آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پڑھی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن۔ دیکھیں، جب ایک طرف سخت ٹھنڈ پڑتی ہے، سردی ہوتی ہے، یخ ٹھنڈ، تو اس وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی یاد آتی ہے، ساتھ میں جہنم کا بھی جو سردی کا عذاب ہے وہ بھی انسان کو، وہ ایمان والے کے ذہن میں مستحضر ہوتا ہے، یقیناً یہ بات ہے۔ لیکن اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو سردی کا موسم ہے، یہ مومن کے لیے غنیمت کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، اور گویا کہ نیکیاں کمانے کا ایک خصوصی پیکج ہے کہ انسان اسے اطاعت میں، عبادت میں خوب استعمال کرے۔ تو الشتاء ربیع المؤمن، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سردی ہے، الشتاء، سردی کو شتاء کہا جاتا ہے، ربیع المؤمن، یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، نیکیوں کی بہاریں اس کے لیے سردی کے موسم میں آتی ہیں۔ قصور نہارہ فسامہ، اب سردی کے جو دن ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، سردی کے جو دن ہیں باقی دنوں کی بنسبت وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قصور نہارہ فسامہ، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو مومن روزہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ مومن تو اس چیز کا دھنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں جو ہے وہ بجا لاؤں۔ اب نفلی عبادات ہیں، روزے ہیں، تو قصور نہارہ فسامہ، دن اس کا چھوٹا ہوتا ہے تو مومن کے لیے غنیمت ہے، مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، وہ فوراً روزہ رکھ لیتا ہے۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، رات اس کی لمبی ہوتی ہے، فقامت، اور رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اور سردی کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو عابدین ہیں، الشتاء غنیمتہم، ٹھنڈ اور سردی کا یہ جو موسم ہے یہ ان کے لیے غنیمت کا موسم ہے، یعنی لوٹنے کا موسم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کریں۔ اور جو مشقت انہیں گرمی میں اس عبادت کے اندر آتی تھی، سردی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہی ایسے ہے کہ ساری عبادات فٹ بیٹھ رہی ہیں اور بسہولت ادا ہو رہی ہیں، انسان کا آرام بھی رات میں پورا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کو مفت میں تہجد بھی مل رہی ہے، اور پھر دن بھی چھوٹا ہے اور ٹھنڈا دن ہے۔ ایک تو چھوٹا ہے کہ وقت کم بھوکا رہنا پڑے گا، کم بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، اور ساتھ میں ٹھنڈ بھی ہے، زیادہ پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ تو الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے، غنیمت ہے، لوٹنے کا موسم ہے۔ اور اسی طرح ایک تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر لیثی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب سردی کا موسم آتا تو فرماتے کہ یا اہل القرآن طال لیلکم لقراءتکم فقرؤ، کہ اے قرآن والو، اے اہل قرآن، یعنی اے مسلمانوں، تمہاری نمازوں کے لیے راتیں جو ہیں وہ لمبی ہو گئی ہیں۔ وقصر النہار لصیامکم فصوموا، اور تمہارے روزوں کے لیے دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں، تو اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن بھی پڑھو نمازوں میں، فصوموا، روزے بھی رکھو، اسے غنیمت جانو۔ تو جب اتنے فرامین موجود ہوں اور سب کچھ ہمارے سامنے شریعت کی روشنی میں موجود ہو، تو ایک مسلمان یہ سب کچھ دیکھ کر اور یہ سن کر یقیناً پیچھے نہیں رہ سکتا، اور وہ چاہتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ جنت کا معاملہ ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ عبادات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جاتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اس نے ترغیب پہ عمل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مزید سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے، بہت ہی سخت قسم کا غزوہ تھا، اور
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور یہ ٹھنڈ کے موسم میں یہ غزوہ پیش آیا، غزوہ احزاب، اور تقریباً مشکل ترین مرحلہ تھا مسلمانوں پر، کہ کفر کا اور عرب کا جو نیٹو اتحاد تھا، یوں کہیں کہ وہ مسلمانوں پر آ چکا تھا، مکمل لاؤ لشکر کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، اور خود مدینہ کے اندر بھی مسلمانوں کے دشمن موجود تھے، اور یہ جنگ بھی مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جا رہی تھی، آس پاس خندق کھودی گئی تھی کہ دشمن نہ آ جائے۔ انسان تصور کرے تو روح کام جاتی ہے، کتنا سخت منظر ہوگا۔ اور قرآن کریم اسے بتا رہا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ اس وقت مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، ایسا سخت مرحلہ تھا۔ اور وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو وہاں پہ سخت قسم کا جھنجھوڑا گیا غزوہ احزاب کے موقع پہ، اور وہ تھا بھی سردی کا موسم۔ اور پھر شدید سردی اور طوفان والی رات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی غزوے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کی لشکر کی خبرگیری کے لیے بھیجا، حکم دیا کہ جاؤ ان کی جاسوسی کرو۔ اب یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا جیسے عام جنگیں ہوتی ہیں کوئی چلا گیا، اب صاف معلوم ہے کہ مسلمان جو خندق کس طرف ہیں وہ سارے مسلمان ہیں جو اندر مدینہ میں موجود ہیں، اور جو دوسری طرف دشمن ہے وہ دشمن کا علاقہ ہے، دشمن آیا ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ہے، پہرے دار موجود ہیں، وہ نظریں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر سردی کا موسم ہے۔ ان کو جاسوسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے انہیں حکم دیا، انہوں نے اسے خوشی سے قبول کیا، اور پھر انہوں نے اس حکم کو اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بخوشی سر انجام دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دوران ان کے لیے سردی کا جو احساس تھا نا وہ بھی ختم کر دیا، یعنی ہمیں جیسے سردی محسوس ہوتی نا ٹھنڈ، وہ ٹھنڈ والا احساس ہی حضرت حذیفہ کا ختم ہو گیا۔ اور وہ خود فرماتے ہیں کہ فلما ولیت من عنده جعلت کانما امشی فی حمام، کہ جب میں لوٹا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ حمام یہ آج کل کے زمانے میں ہمارے علاقوں میں تو یہ موجود نہیں ہوتے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جن کے اندر آج کل بھی حمام موجود ہیں، تو وہاں یہ آگ وغیرہ جلائی جاتی ہے اور آگ کے ذریعے سے اس جگہ کو گرم کیا جاتا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے ان کے جسم کا میل جو ہے وہ اترتا ہے وہاں سے، پھر وہ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، گرم پانی بھی ہوتا ہے، تو وہاں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے جیسا کہ ہیٹر کسی کمرے میں لگا دیا جائے بہترین قسم کا، تو اس میں جو گرمی ہوتی ہے تو اس طرح کا وہ حمام میں وہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے کہ میں حمام میں چل رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سردی کا احساس بھی چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان اطاعت کے جذبے کے ساتھ میدان میں کودتا ہے، اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی جو ترغیب ہے اس پہ عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے نا اس کے لیے آسانیاں خود بخود پیدا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ سردی کے اندر روزہ یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، سردی میں روزہ رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی غنیمت بھی ہے اور ٹھنڈی اور مزیدار غنیمت ہے۔ تو جا بجا ترغیبیں جو ہیں وہ موجود ہیں شریعت کے اندر کہ مسلمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ جڑ جائیں، اور جہاں بھی انہیں اعمال کا موقع ملے تو وہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ ان اعمال کو بجا لائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح موسم سرما میں، جیسا کہ آپ کو ابھی روزے کے حوالے سے بتلایا، تہجد کی نماز کے حوالے سے بتلایا، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے۔ تہجد کی جو نماز ہے یقیناً ہر موسم میں اپنا ایک اس کا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ خاص ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، تو جو دیوانے لبیک لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کیا عجیب منظر ہوتا ہے اور کیا عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ البتہ سردی جو ہے یہ غنیمت کا موسم ہے، اس کے اندر انسان کو بہترین موقع ملتا ہے تہجد کی نماز کا، لیکن یہاں کچھ پریشانیاں انسان کو جو ہے وہ دیکھنی بعض مرتبہ ذہن میں آتی ہیں، نفس انسان سے کہتا ہے کہ اتنی سخت ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈا موسم ہے،
ایک تو تجھے گرم بستر سے اٹھنا پڑے گا، انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھنا، اور پھر جو ہے ساتھ میں اگر پھر وضو بھی کرنا ہے، گرم پانی میسر نہیں ہے تو سخت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہوگا، پھر اگر کسی کو نہانے کی اور غسل کرنے کی حاجت ہے، غسل کرنا ضروری ہے، تو شدید ٹھنڈ میں اس کے لیے بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو جو ایسے موقع پر اپنے نفس سے لڑ کے، شیطان سے لڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے اور اعمال کی بجاوری کے لیے وہ اپنی کمر باندھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی، اب سردی کا جو وضو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس حوالے سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید، جو روایت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان له من الاجر کفلان، یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ جس بندے نے سخت سردی میں اسبغ الوضوء، کامل وضو کیا، مکمل اسباغ کیا، یعنی کہ کامل جیسے سنت کے مطابق وضو ہوتا ہے، اچھی طرح وضو کرنا، ایسے کوئی سخت ٹھنڈ کے اندر وضو کرتا ہے تو کان لہو من الاجر کفلان، تو اس کے لیے اجر کے دو حصے ہوتے ہیں، ڈبل اجر ملتا ہے اس بندے کو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے ایک ارشاد نقل کیا جس میں 6 خصلتیں ایسی گنوائی گئیں جو بھلائی کی خصلتیں ہیں، اہم خصلتیں 6، ست خصال من الخیر، اس میں جو آخری خصلت ہے وہ یہ ہے کہ وحسن الوضوء فی ایام الشتاء، کہ سردی کے ایام میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، یہ خیر کی اہم خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ تو جو وضو کرے گا، اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، تھوڑی بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اتنے بڑے بھی کوئی محاذ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ایک تو ڈبل اجر عطا فرما رہے ہیں، پھر خیر کی خصلتوں میں سے اس کو گنوایا گیا۔ اور پھر ایک مزے کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا۔ مشقت کا عموماً وضو کی مشقت یہ سردیوں میں پیش آتی ہے۔ وکثرت الخطا الی المساجد، اور کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف وہ کثرت سے جو ہے وہ قدم بڑھانا، کثرت الخطا، وانتظار الصلاح بعد الصلاح، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، اللہ اکبر، پس یہی رباط ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں روکنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایک انسان ہے ناگواری لگ رہی ہے، اس کو سردی ہے، ابھی وضو کروں گا، مشقت ہوگی، مسائل پیش آئیں گے، وہ پھر بھی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے۔ باقی اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گزارش کل کے سبق میں آپ سے عرض کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے یا بیماریاں بڑھنے کا خطرہ ہے پھر بھی وہ جو ہے وضو پہ لگا ہوا ہے، پھر تو خود کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عمومی حالت کی بات ہے کہ عمومی حالات میں ہر انسان خود سمجھتا ہے، انسان کے اندر جو نفس، جو ضمیر ہے نا، اور انسان کا ضمیر، وہ ضمیر خود مفتی ہوتا ہے، وہ خود بتا رہا ہوتا ہے، اندر سے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے بھئی اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے معاملات میں، ہر معاملے میں نہیں۔ تو وہ بتاتا ہے بھائی یہ اگر کوئی چیز کھٹک رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تو اس کھٹکنے والی چیز کو چھوڑیں، اور شریعت کی روشنی میں جو ضمیر گواہی دے رہا ہے، جس چیز کی انسان اس کو دیکھتا ہے، تو خود وہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ اس قابل ہو یا نہیں ہو، یا خود ہی آپ اپنے لیے رخصتیں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہو شریعت میں۔ تو عمومی حالات میں جو اس طرح کے عام حالات ہیں تو اس میں یہی ہے کہ انسان کامل وضو کرے، سردی میں جتنا کامل، جیسے جتنا سنت کے مطابق ہوگا، اگر سنت سے بھی وہ بڑھ رہا ہے تو وہ پھر اسراف میں جا رہا ہے، پانی ضائع کر رہا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو 3 3 مرتبہ کامل اس نے آزاد دھو لیے، تو اس پر کیا اجر ہے؟
کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو خیر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں؟ اور وہ چیز کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشقت اور ناگواری کے باوجود اپنے جو اعضاء ہیں انہیں اچھی طرح دھونا، یعنی سنت کے مطابق مکمل جو ہے وضو کرنا۔ اسی طرح سے حمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی کی ٹھنڈی رات میں جو ہے وضو کا پانی منگوایا، اور ان کا ارادہ تھا نماز کے لیے جانے کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں ان کے لیے پانی لایا، انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، تو میں نے کہا کہ حسبک قد اسبغت الوضو واللیلۃ شدیدۃ البرد، کہ حسبک بس بس کافی ہے آپ کے لیے، قد اسبغت الوضو آپ نے وضو کر لیا ہے، واللیلۃ شدیدۃ البرد اور سردی جو ہے وہ شدید ہو رہی ہے، اتنی سخت ٹھنڈ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ لا يسبغ عبد الوضوء الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ کوئی بندہ کامل وضو نہیں کرتا الا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، صغیرہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے قاعدے کی روح سے، یہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اپنے عمل سے انہوں نے کر کے دکھایا اور یہ بات امت تک جو ہے وہ پہنچائی۔ تو یہ تو بات تھی وضو کی۔ اسی طرح اگر کسی کو غسل جنابت کی حالت پیش آ رہی ہے، سخت سردی ہے اور اس نے غسل کرنا ہے، بعض مرتبہ انسان ایسے علاقوں میں ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے علاقوں کے رہنے والے ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، پانی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، اب ٹھنڈ بھی ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ اس کو عمومی نظر سے دیکھیں، صرف تہجد کا وقت نہیں بلکہ سردیوں کے اندر آپ اگر اس کو دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ثلاث من الایمان، تین چیزیں وہ ایمان میں سے ہیں، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجے کے اعمال میں سے تین چیزیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں بھائی؟ پہلی، ان یحتلم الرجل فی اللیلۃ الباردہ، ایک یہ کہ کسی بندے کو فی اللیلۃ الباردہ، ٹھنڈی رات میں، یعنی سردیوں کی رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، اس میں کیا ہوا؟ یحتلم، اسے احتلام ہو گیا، اور فیقوم فیغتسل لا یراہ الا اللہ، اور وہ غسل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور لا یراہ الا اللہ، اس طرح کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے نا، یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ تو اب وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، یا جو ہے وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہے، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اگر وہ نہ کرے تو اوروں کو کیا پتہ چلنا ہے؟ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر غسل کرتا ہے، اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت بجا لانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اعلیٰ درجے کے ایمان کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو گنوائی، والصوم فی الیوم الحار، یوم الحار، گرمی کے دن میں، گرم دن میں روزہ رکھنا، یہ بھی ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں سے ہے۔ اور وصلاۃ الرجل فی الارض الفلاح لا یراہ الا اللہ، اور تیسرا، کسی بندے کا بیابان میں ایسی جگہ پہ جو ہے وہ نماز ادا کرنا جہاں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان کی بلند ترین ایمان کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر جو بستر چھوڑنے کی بات ہے کہ صبح ہے، تہجد کا وقت ہے، بستر چھوڑنا ہے، بستر چھوڑ کے پھر تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، الا ان اللہ عز وجل یضحک الی رجلین، کہ دو بندوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو روایات کے اندر الفاظ آتے ہیں نا، الا الا، قرآن میں بھی آتے ہیں الا، یہ تنبیہ کے الفاظ ہوتے ہیں کہ سنو سنو، اور مخاطب کر کے نا متوجہ کرنے کے۔ تو الا ان اللہ عز وجل یضحک الی رجلین، کہ اللہ تبارک و تعالی دو شخصوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے یضحک، اللہ تبارک و تعالی ہنستے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بشانی ہی،
تو اس سے یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں دو بندوں کو دیکھ کے، کون کون؟ رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودسارہ، کہ ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھتا ہے، فتوضا اور وضو کرتا ہے، ثم قام الی صلاۃ اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فیقول اللہ عز وجل لملائکتہ ما حمل عبدی ھذا علی ما صنع، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پہ کس چیز نے ابھارا ہے، کس چیز نے آخر اسے مجبور کیا ہے، ابھارا ہے کہ یہ جو ہے آ کے میرے سامنے عبادت کر رہا ہے اور یہ اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے؟ تو فیقولون، فرشتے جواب دیتے ہیں، ربنا رجاء ما عندک وشفقتا مما عندک، کہ اے اللہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ فیقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فإنی قد اعطیتہ ما رجا وامنتہ مما خاف، جو امید اس نے مجھ سے جس چیز کی باندھی ہے، قد اعطیتہ، میں نے اسے وہ دے دیا، وامنتہ مما خاف، اور جس چیز سے اس نے خوف محسوس کیا، جس چیز سے یہ ڈر رہا ہے، میں نے اس سے اسے امن دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا شخص یہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی جسے دیکھ کے جو ہے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا شخص ورجل كان في فئة فعلم ما له في الفرار وعلم ما له عند الله فقاتل حتى قتل فيقول للملائكة ما حمل عبدي هذا على ما صنع، کہ دوسرا وہ بندہ جو مجاہدین کی کسی جماعت میں ہے اور وہ یہ جان لے کہ میدان جہاد سے بھاگنے میں اسے جو ہے وہ کیا گناہ ملے گا، بھاگے گا تو اسے کیا گناہ ملے گا، اور یہ بھی جان لے کہ اسے ڈٹ کے لڑنے میں اللہ کے ہاں جو ہے کیا مرتبہ ملے گا، پھر وہ بندہ قتال کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فیقولون، فرشتے جواب دیتے ہیں، ربنا رجاء ما عندک وشفقۃ مما عندک، کہ یا اللہ یہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ حدیث کے لفظی جو ترجمہ ہے، جو الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں وہ یہ، ربنا رجاء ما عندک، اے اللہ رجاء ما، اس چیز کی امید میں، عندک جو آپ کے پاس ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے نا، رحمت ہی کے ذریعے سب چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ربنا رجاء ما عندک، یہ اللہ آپ کے پاس جو ہے اس کی امید میں، اور وشفقۃ مما عندک، اور آپ کے پاس جو عذاب ہے اس سے یہ ڈرتا ہے، آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی، اور جس چیز سے خوف کھا رہا ہے میں نے اس سے اسے جو ہے وہ امن دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وہ پھر جڑ جائے، محنت میں لگ جائے، اور پھر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا نوازتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ کے لیے اتنا کچھ موجود ہے کہ پچھلے ہزاروں سالوں میں وہ نہیں کر گئے، ہزاروں سال کی عمریں پا کر بھی، جو انہیں چند راتوں کے اندر نصیب ہو جاتا ہے۔ چند راتوں میں ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تعلق بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کچھ منوا لیتے ہیں، اور اتنے مراتب طے کر جاتے ہیں جو پچھلے ہزاروں سال میں بھی نہیں کر کے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راتوں کی قدر نصیب فرمائے، ہمیں تہجد کا پابند بنائے، اور وہ کسی کا کہنا ہے کہ ہر شب شب قدر است گر قدر میدانی، کہ ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر تو قدر کرنے والا بن جائے تو۔ یقیناً لیلۃ القدر کی الگ فضیلت ہے، وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی ہمسر کوئی رات تو ہو نہیں سکتی، لیکن وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کچھ، جو کچھ تم سوچتے ہو نا، جو تمہارے ذہن میں آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں نواز سکتے ہیں۔ تم راتوں کی قدر کرنا تو سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا تو سیکھو خود کا۔ اللہ اکبر۔ تو سردیوں میں جو ایک عمل کا نصاب ہے، ایک تو یہ کہ انسان مکمل طور پہ جتنی جو نیکیاں ہیں جو عمومی روٹین کی ہوتی ہیں وہ بجا لائے، پھر ہر موسم کی خاص ساتھ اس کے ساتھ بعض چیزوں کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، تو آپ کو وہی چیزیں گنوائی جا رہی ہیں۔ باقی یہ کہ ہر نیک عمل اچھے طریقے پر کیا جائے۔ سردیوں کا موسم ہے تو اس میں جو ہے مختلف جو ہے انسان جو ہے لوگوں کے کام بھی آ سکتا ہے مختلف حوالوں سے۔
اور باقی جو ذکر اذکار عموم کی روٹین کے چلتے ہیں وہ بھی انسان کرتا رہے، ساتھ روزے بھی رکھے، دن اس کے چھوٹے ہیں، راتوں کو قیام کرے، راتیں لمبی ہیں، مفت میں اجر ملتا رہے گا، غنیمت ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس سے بڑھ کے کسی پہ بوجھ نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور تمام انسانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعات کا وہ بوجھ نہیں لادا جو انسان برداشت نہ کر سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ ہر وقت تم نے سر سجدے میں رکھنا ہے، اگر کسی نے نافرمانی کی تو بس ختم، عذاب آ جائے گا، تو کون تھا جو کر سکتا؟ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی جائے، اور پھر جو فرائض رکھے چند ہی رکھے، کچھ ہی ہیں۔ انسان اپنے ہر چیز کا وقت نکال سکتا ہے، کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، اور باقی چیزوں کو نوافل میں رکھا کہ باقی نفل کاموں میں جو جتنا بڑھے گا وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے بعد پھر ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کو اس کی جات جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اسی سے جو ہے ملتا جلتا، کہ آپ دیکھیں کہ ہر تنگی جو ہے اس کے اندر آسانی موجود ہوتی ہے، ہر مشقت کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد کئی آسانیاں ہیں۔ یہ دونوں آیتوں کو ملا کے اس کی تفسیر یہ بنتی ہے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ان دونوں کو ملائیں تو اس کی نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ الگ تفصیل ہے کہ ایک مشکل آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کئی جو ہے وہ خیریں اور آسانیاں جو ہیں وہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو فقہائے کرام نے شریعت کی روشنی میں اس چیز کو دیکھ کے یہ اصول متعارف کیا ہے کہ المشقہ تجلب التیسیر، کہ مشقت جو ہے وہ آسانی کو کھینچتی ہے، جو مشقت ہے وہ آسانی کو کھینچتی ہے۔ تو جہاں موسم سرما وہ کچھ سختیاں لے کے آئے گا، تو وہیں پھر بہت سی ڈھیروں راحتیں جو ہیں وہ بھی انسان کو اس میں یقیناً نصیب ہوں گی۔ تو اب سردی کے موسم میں اگر انسان کو بہت سی پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کے سامنے آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، تو اس کا علاج بھی پھر شریعت نے بعض سہولتیں دے دیں، اور انسان ان سہولتوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اگر شریعت یہ پابندی لگا دیتی کہ آپ گرم پانی سے وضو نہیں کر سکتے، ابلے ہوئے پانی سے، جس پانی کو آگ نے چھو لیا ہو، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، اگر یہ پابندی شریعت لگا دیتی، پھر کتنا مشکل تھا کہ انسان سردیوں کے اندر جو ہے وہ غسل کرے، وضو کرے، اور جن علاقوں کے اندر بہت سخت یہ ایسے موسم ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ لیکن شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ سردیوں کے اندر گرم پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور شریعت نے یہ لازم نہیں کیا کہ آپ سردی کے اندر جو ہے ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر گرم پانی موجود نہیں ہے تو پھر ٹھنڈے پانی کے استعمال پہ بھی شریعت نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں کہ اگر گرم پانی نہیں ہے ٹھنڈے سے کر لو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے سردی کی حالت میں جو اعضائے وضو کو مکمل انسان دھوتا ہے، وضو اچھی طرح کرتا ہے، تو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، جو آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی طرح سخت سردی ہے اور گرم پانی بھی دستیاب نہیں ہے، اور اگر ٹھنڈا پانی اگر استعمال کیا گیا تو پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ پانی کو جو استعمال کر رہا ہے اس کا مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا، وہ مریض ہے، یا جو ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے کہ وہ مر جائے گا اگر اس نے ایسے کیا تو پھر ایسی حالت میں تیمم کر کے انسان پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک غزوہ ہے غزوہ ذات السلاسل، اس میں سخت سردی کی حالت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، اس واقعے کی اطلاع ملی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انہیں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو جہاں پر ایسا معاملہ ہے تو وہاں پہ تیمم کی بھی رخصت دی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کل کے سبق میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ سے عرض کریں گے۔ اسی طرح موضوع پر مسح کرنے کا جو ہے وہ سہولت شریعت نے دی ہے کہ کسی بھی موسم میں آپ موضوع پر جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں، یہ سہولت دی ہے عام حالات میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو موضوع کے مسح کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تفصیلی وہ آپ سے عرض کریں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں جو مرد حضرات ہیں، وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، جماعت کی اہمیت جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اس سے مسلمانوں کی شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آج ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ یاد رکھے وہ اکیلا بندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر اس کے 10 بچے ہیں تو ان 10 بچوں سے آنے والی 10 نسلیں اس کو دیکھ کے چل رہی ہیں، تو آگے پھر یہ بات چلتی جائے گی۔ تو سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور بہت سی احادیث جو ہیں وہ اس کے جماعت سے فضیلت کے بارے میں آئیں، اور اسے چھوڑنے پہ بہت سی وعیدیں بھی احادیث میں آئی ہیں۔ لیکن
فقہائے کرام نے گھر میں نماز پڑھنے کی چند صورتوں میں اجازت دی ہے کہ آپ جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ان صورتوں میں سے ایک صورت سخت سردی بھی ہے. اگر سخت ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے اور مسجد میں انسان نہیں جا سکتا تو پھر وہ گھر کے اندر نماز پڑھے. گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نافع جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ زجنان نامی جگہ میں سردی کی ایک رات میں جو ہے وہ اذان دی اور پھر فرمایا کہ اپنے اپنے خیموں کے اندر نماز پڑھ لو. لوگوں سے کہا اپنے خیموں میں نماز ادا کر لو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ فعل ذکر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بارش یعنی سخت بارش ہوتی تھی اور اسی طرح سردی کی رات میں یہ حکم دیا کرتے تھے اگر سخت سردی ہے سخت بارش ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. باقی فقہی اعتبار سے اس کے اندر تھوڑی وہ تفصیل ہے, تو اس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انسان کے اندر اس کا ضمیر مفتی جو ہے موجود ہے. اس مفتی سے ہر فتویٰ تو نہیں پوچھا جاتا, لیکن ایسے معاملات میں اور ان محبت کے معاملات میں وہ اچھے فتوے دیتا ہے, بہترین فتوے دیتا ہے, تو اس سے فتویٰ لے لیا کریں. اللہ اکبر. باقی ایسا بھی انسان نہ ہو جائے کہ بالکل سردی کا موسم ہے تو بالکل احتیاطیں ترک کر دیں اور بالکل توکل کر کے بیٹھ گیا, بلکہ یہ تعطل ہوتا ہے, توکل نہیں ہے. اسباب پہ عمل کرنا چاہیے, جتنا انسان کے بس میں ہے نا اتنے اسباب پہ عمل کرے. ایک انسان ہے بیچارے کے پاس گھر ایک ہی جوڑا ہے بالکل باریک, وہ بھی پھٹا پھٹا. اب اس کا توکل یہ ہے کہ وہ وہی کپڑا پہنے اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور اپنی محنت مزدوری بھی کرتا رہے. اور باقی یعنی کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یقیناً خیریں پیدا فرمائیں گے. لیکن ایک بندے کے پاس سارا نظام موجود ہے اور پھر بھی وہ جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے, تو ایسا جو ہے اس کو شریعت اچھا نہیں سمجھتی. یہ تعطل ہوتا ہے, توکل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو انسان کی صحت کا یقیناً یہ جو اس کا شر بھی موجود ہے موسم سرما کا, تو شر جو ہے اس کا وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے کہ صحت کا دشمن ہے. تو اس سے بچاؤ کے لیے انسان جو ہے احتیاطی تدبیریں اپنائے. تو بڑے مزے کی بات ہے, حضرت سلیم بن عامر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب سردیاں آتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ماتحت تھے انہیں خط لکھتے تھے کہ موسم سرما آ گیا ہے جو کہ ایک دشمن ہے, اور اس سے مقابلے کے لیے اونی کپڑے, موزے, جرابیں یہ تیار کرو اور اون کا لباس پہنو اور اوپر بھی اون کی چادریں اوڑھو, کیونکہ وہ موسم سرما کا دشمن ہے. جو جو موسم سرما ہے وہ جلد داخل ہوتا ہے اور دیر سے جان چھوڑتا ہے. جیسے ہمیں گھس جائے سردیوں میں پھر وہ بہت دیر سے جان چھوڑتی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کے لیے یہ فرامین جاری کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اونی لباس وغیرہ یا یعنی سردی سے بچاؤ کے لیے جو بہترین کپڑے ہیں وہ انسان پہنے اور مکمل سردی سے بچاؤ کا اپنا انتظام کرے. اس سے انسان پھر مزید عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے طریقے پر کر سکے گا. صحت رہے گی تو عبادات بھی اچھے طریقے پر ہوں گی. اور آج کے سبق میں آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے, جیسے ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے, خود اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ کپڑوں کا انتظام کرنا ہے, سردی سے بچاؤ کی چیزوں کا, احتیاطی تدابیر کا, تو ہمارے اندر ایک اخوت بھی ہونی چاہیے, انما المؤمنون اخوہ, اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے, ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے, اور یہ سارے جذبات اسلام نے متعارف کروائے ہیں. تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی جیسے ترغیب اسلام نے دی ہے وہ کسی اور نے نہیں دی. تو بھائی چارے والا معاملہ, صلہ رحمی والا, رحم دلی والا, یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہیں. تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بھی اخوت کا جذبہ ہو, ایثار کا, ہمدردی کا جذبہ ہو, صلہ رحمی رحم دلی کا جذبہ ہو, اور کفار کے ساتھ بھی جتنے ایسے جذبات کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ جذبات رکھے جائیں. تو جو لوگ اپنے لیے گرم لباس کا انتظام نہیں کر پاتے اور بہت غریب افراد ہوتے ہیں, ایسے ہماری نظروں میں بہت سے لوگ آتے ہیں سامنے, ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس کے آس پاس میں ایسے لوگ یقیناً موجود ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خزر الجنہ, کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑے پہنائے گا, ثوبن بلکہ کپڑا پہنائے گا, علی عری یعنی وہ بیچارے کے پاس کپڑا نہیں ہے اسے کپڑا پہنا دیا, کساہ اللہ من خزر الجنہ, اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا لباس پہنائیں گے. سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے, جس میں جتنا ہو, جتنا اس کے ساتھ تعاون ہو سکے, تو یہ اتنا آسان ہے, لیکن اس کے ذریعے سے جنت کے جو ہیں وہ کپڑے انسان کو مل رہے ہیں, جنت کے لباس انسان کے نام ہو رہے ہیں, الاٹ ہو رہے ہیں, جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. پوری دنیا جنت کے ایک گھاس کے تنکے کی قیمت نہیں بن سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر
مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.